غزوہ بدر میں قریش کے تمام قبائل شریک ہوئے، لیکن بنو عدی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے میں سے ایک متنفس بھی شریک جنگ نہیں ہوا۔ یہ امر جہاں تک قیاس کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب و آداب کا اثر تھا۔ سب سے پہلے جو شخص غزوہ بدر میں شہید ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، عاصی بن حشام بن مغیرہ، جو قریش کا ایک معزز سردار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصیات میں شمار کی گئی ہے کہ اسلام کے معاملات میں قرابت اور محبت کا اثر ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتا تھا، چنانچہ یہ واقعہ اس کی پہلی مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ محل عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پھر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا خیال آیا اور میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ وہ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ ہر کھانے پینے کی چیز پر سورہ انا انزلناہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی، اور جس کو مرض ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو وہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔